بڑوں سے دور، والدین سے دور، دینی علم قرآن اور حدیث حاصل کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں بہت بڑی قربانی ہے، یہ آپ دے رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ ابھی آپ کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ اگر اس کی حقیقت، اس کی عظمت دل میں آ گئی تو آپ کہیں گے جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے، اس پر جو ملنے والا ہے اتنا بڑا ہے، کیا بتاؤں۔ لگ رہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اس پر آپ کا یقین بھی آ جائے کہ ہاں یہ ملے گا، سمجھ میں آ رہا۔ پھر یہ مدرسے کا قیام جیل خانہ نظر نہیں آئے گا، ورنہ ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ بچے پتہ نہیں کہاں کیا رشتہ داروں میں گھوم رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو زبردستی لا کر جیل میں بند کر دیا۔ ایسا کم لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا، لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی کہیں اور لگ جاتی، جو لوگ لگا رہے ہیں اس لگانے کو جو ان کو مل رہا ہے، کسی کو کوئی ڈگری مل رہی ہے، کوئی نوکری مل رہی ہے، کوئی گھر مل رہا ہے، کوئی گاڑی مل رہی ہے، تو وہ اتنا حاصل کرنے کے لیے جو دے رہے ہیں قربانی بہت بڑی ہے۔ پوری زندگی لگا کر بھی جو لوگوں کو مل رہا ہے باہر، ایک ڈگری، ایک نوکری، ایک شادی، ایک گھر، کچھ گاڑی، اور یہ سب چھوڑ کر ختم ہو کر جانے والا اور آخرت میں خالی۔ لیکن یہاں آپ کو جو ملے گا دنیا میں بھی، یہاں بھی نبیوں کی وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء، سارے نبیوں کی وراثت، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم، اور وہ قرآن جو زندہ معجزہ ہے، جس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، وہ آپ لوگوں کے سینے میں آ جائے۔ 5000 کے نوٹ میں کو جیب میں رکھ لے تو آپ کو بہت بڑی چیز مل گئی، سمجھیں صبح شام تک حفظ کر کے 10 آیتیں سینے میں اتر گئی، اس کا کوئی بدل ہی نہیں، اس کے فضائل تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ الف لام میم، الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہا کہ 10 نیکیاں ایک پر ملے تو 30 ہو۔ اب اور پورے قرآن کے کتنے بڑے ایک مرتبہ پڑھے تو اتنے آپ جو رٹتے ہیں بار بار پڑھ کر، اس میں کتنے نیکیاں ہیں، کوئی معمولی کمائی نہیں۔ اور شریعت کا علم، ما جاء به نبی علیہ السلام، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کرنا چاہا آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، لیکن سب نے عاجزی کر، اور انسان نے اس کو لے لیا، حالانکہ وہ ظالم بھی تھا اور جالم بھی تھا، لیکن لے لیا۔ تو وہ ہے جو آپ لوگوں نے لیا، جس کے لینے سے آسمان، پہاڑ اور زمین عاجز ہوئی، اتنا بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے اس لیے حدیث میں آتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ تم جیل میں ہیں، دوسرے بچے مزہ کر رہے ہیں دنیا میں، پھر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا اپنا علم دینے کے لیے، اپنا قرآن آپ کے سینوں میں اتارنے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نماز میں لوگ آتے ہیں، فرض کی سلام پھیرتے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھاگ جاتے ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے نماز میں آتے ہیں اور فرض نماز پڑھتے ہیں، اسے سنت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 10-15 منٹ کے بعد پھر مسجد میں نظر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اتنا ہی پسند کیا ان کو،
اتنا ہی بلایا اور کہا کہ جاؤ، اور آپ کو تو 24 گھنٹے کے لیے قبول کر لیا، اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے قبول کر لیا، دین کے علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ وہ دینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو پسند کرتے ہیں، پھر یہ دے رہے ہیں۔ اس طریقے سے سوچا کریں کہ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری۔ وہ جو قربانی آپ دے کر آئے، گھروں سے، ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، شادی بیاہ سے دور، اپنے ماحول سے دور، یہ اس پر یہ مل رہا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ اب اس کو لے لینے کے بعد آپ کو کی ذمہ داری بنتی ہے، کیا ہے؟ اس کی حفاظت بھی ہو، اس میں اضافہ بھی ہو۔ اس لیے اس میں آتا نا کہ دو چیزوں کا حریص اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک طلب علم والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اطلب العلم من المهد الى المهد الى المهد من المهد الى المهد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے خبر، یہاں سے ہجرت کے چلے جانا، ایک فصل اول دوم ششم چارم تم نرم کر کے چلے جانا، وہ فارغ ہو جانا نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسلسل عمل ہے، موت تک کا عمل ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ امانت جمع ہو رہی ہے آپ کے پاس امت کو دینے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ اپنا پیٹ بھر کے اپنے لیے رکھ لیں۔ دوسرا شعبے اور علوم جو حاصل کر رہے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، سائنٹسٹ بھی، یہ جتنا بھی علم وہ حاصل کر رہے ہیں، جس کو علم کہتے ہیں، حالانکہ علم وہ نہیں ہے، وہ ایک ہنر ہے جس سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے، اور علم یہی ہے جو آپ کو حاصل کر رہے ہیں۔ وہ آپ لوگ اللہ آپ کو سمجھنے یا بڑے ہوئے دیکھیں گے، لوگ جو ہے اقرا کے نام سے اسکول چلاتے ہیں، کالج چلاتے ہیں، کیوں کہ قرآن میں پڑھو کا حکم آیا ہے، یہی علم ہے، لیکن وہ آگے نہیں پڑھتے اس آیت کو، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ جانتے ہیں ساتھ آیت ہے وہی میں نازل ہوئی، تو پڑھ اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یہ ہے علم، اس خدا کو پہچاننا۔ باقی یہ ہنر ہے، پیسے کمانے، اس لیے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، صحیح علم سمجھ کر، جذبے اور شوق سے حاصل کرنا اس زمانے کی سب سے بہت بڑی ضرورت ہے طالب علم کے زمانے میں، اور کسی طرح دماغ کو نہیں لے جانا۔ یہ کام ہے بس نمٹاؤ، تحفیظ ہے، قرآن پورا کرنا ہے، کر لیں، مدارس ہیں ہمارے پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ لیں پورا۔ ایک زمانہ آئے گا جب آپ کے پاس یہ چیز مکمل طور پر جمع ہو جائے گی، آپ کو لوگ کہیں گے حافظ صاحب، مولانا، مفتی صاحب، اللہ کے یہاں پہ اس کی قدردانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور عظمت لوگوں میں بھی ڈالتے ہیں، وہ بھی آپ کی عظمت کریں گے، قدر کریں گے، عزت کریں گے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو اپنے فخر کی چیز نہیں بنانا، اپنی دنیا طلبی کا ذریعہ اس کو نہیں بنانا، جیسے ڈاکٹر کما رہا ہے، میں بھی علم و دین کو لے کر کما لوں، نہیں، اس کے لیے نہیں دیا گیا۔ روزی دنیا کا جو حصہ ہے کہیں نہیں جائے گا، وہ مل کے رہے گا، لیکن اس کو، اس علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا اور کم نصیبی اور بیوقوفی اور اس سے پرلا کوئی کام نہیں۔ جوتا ہوتا ہے پیر پہ رکھنے کا، اگر کوئی چہرے پر اس کو ملے تو دیکھا اس کے مقام ہوتا ہے۔ علم دین دنیا کمانے کے لیے، دنیا تو چھک مار کر آئے، ہاں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے امت تک پہنچانے کی۔ اس کی آپ لوگ نیت کریں،
کہ امت کو یہ امانت پہنچائیں. پہلے زمانے میں ایک قصہ مشہور تھی، پیاسا کنویں کے پاس جانا ہے. جس کو پیاس لگتی ہے پانی کی تلاش میں جاتا ہے، کنویں میں جاتا ہے. ایک یہ بھی طریقہ ہے، پہلے بھی نظام چلا ہے، طالبین شاید کی خدمت میں جاتے رہتے، ریلی سیکھ کراتے، ایسے بھی دین کی خدمت دی گئی ہے، ہو رہی ہے. طالب علم فارغ ہو کر مدرسے میں آتا ہے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہے. لیکن ایک طریقہ ہے نبوی طریقہ. وہ کیا ہے کہ نبی خود امت میں چل پھر کر اللہ کی دین امانت کو پہنچاتے ہیں. ایک ہے مقتدا بن کر، مرجع بن کر بیٹھ جانا کہ لوگ آئے ہیں ہم سے سوال پوچھنے کے لیے، مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ، مولوی صاحب اور نکاح پڑھاؤ، حافظ صاحب اور امامت کرو. لیکن یہ دوسرا کیا ہے، بیٹا کچھ ہو گئے سو پہلے سب میں کیا ہوا، سونے کے ٹائم میں یہ ادھر دیکھو، ادھر شیف پڑھتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پسند نہیں آ رہا ہے، پھر نیند کیسے آ رہی، سو جا رہا ہے، سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہیں. ایک طریقہ ہے دوسرا، ایک پیاسا کنویں میں جائے اور کنویں سے سیراب ہو کر آئے، ایک مثال مشہور ہے. اور ایک دوسرا طریقہ ہے، کیا ہے، اللہ کے حکم سے سورج میں تیزی آتی ہے، گرمی بڑھتی ہے، وہ اپنی شعاعیں سمندر پر ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں پانی گیس بن کر اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، انگلیاں میں 10-12 ہو گئے تمہارے پہ، کیا گن رہے ہوتا ہے، کھیل رہے انگلیوں سے کیوں؟ تو اللہ کے حکم سے سورج کی تپش میں زیادتی ہوگی، گرمی بڑھے گی، سمندر پر پڑے گی، سمندر کا پانی بن کر آسمان کی طرف جائے گا، وہ بادل بنے گا، اللہ کے حکم سے ہوا چلے گی، بادلوں کو ٹکرائے گی، پھر اس کے نتیجے میں برسات ہوگی. اور کیا کبھی اس پر پورا عمل پر اور کرنا چاہیے، اس پر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے. اب اس پانی کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے وہاں تک پہنچائے بغیر واپس نہیں جا سکتا. بیٹا کوئی واچ ہے تمہارے پاس، جلدی اور درود شریف پڑھ دو. اصل میں ہمارا بھی پوری زندگی گزر گئی بچوں کو آپ جیسے بڑے پڑھاتے ڈگری لیول تک. ایک بھی بچہ اگر متوجہ نہیں کام نہیں چلتا، جسے توجہ نہیں کرنا ہے وہ باہر چلا جائے، ورنہ سب سونے بات. تو پانی کا وہ قطرہ ایک ایک بھی فرشتے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پہنچانا. ہر جگہ لکھا ہے، پہاڑ پر بھی، پتھر پر بھی، زمین پر بھی. یہ اور بات ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو اس کو جذب کر کے رکھ لیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جس کے اندر بے طلبی ہوتی ہے اس سے بہ کر وہ پانی پھر سمندر میں واپس چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ بادل بنو، کیا بنو؟ نبیوں کی یہ صفت ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ علم دیں گے انشاءاللہ، آپ کی محنت پر، آپ کے مجاہدے پر، جو قرآن آپ کے سینے میں ملے گا، شریعت کا جو علم آپ کو ملے گا، اس کو لے کر مرجع اور مخدوم بن کے نہیں بیٹھ جائیں گے ہمارا پیار دباؤ ہم آپ کو علم دیں گے. نہیں، نہ اس علم سے دنیا کمانا ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت، جس مجاہدے سے اس کو حاصل کیا ہے، اسی طرح امت کے ایک فرد کو لے جا کر پہنچا، حرکت میں رہنا. ہاں،
جو چیز حرکت چھوڑ دیتی ہے، رکا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کچڑ جاتا ہے، پاکی کا حکم ختم ہو جاتا ہے اس کا، نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ چلتا ہوا پانی، بہتا پانی چاہے تھوڑا ہو، اس کا فتویٰ ہے پاک ہونے کا، اس سے غسل بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے بعد حرکت میں آنا چاہیے، امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ کر اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، امانت کو پہنچانے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ ایک تو اس زمانے میں کسی اور توجہ کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں، پوری طرح سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، امانت سمجھ کر اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنے، پھر اس کے بعد امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ کر اس امانت کو ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ابھی تو آپ کو عمل کرنے ہیں، آپ عمل پورے کر لیں جو معاملات ہیں، دعا بھی کرتا ہے۔ دو باتیں، ایک تو محنت کرنی ہے، جو سبق بولتے ہیں پڑھاتے اس کو پڑھنا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، رات میں کر تہجد میں مانگنا اللہ سے، اس کی عادت ڈالیں، کم از کم دن میں بھی روزانہ 2 رکعت صلاۃ العاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ اس سے محروم نہ کرے۔ شیطان نفس پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے ادھورا بنا کر نکال لے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام، معاملات کو پورا کرتا ہے، اللہ سے مانگا کر، یہ مانگ کر یہ کسبی نہیں ہے، یہ غلبی ہے، محنت سے نہیں، محنت تو ذریعہ ہے، اللہ جس کو دے گا اس کو ملے گا۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا، معاملات پورے کرنا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ایک آخری بات یاد آ رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ انڈا مردہ رہتا ہے، جان نہیں ہوتی، 21 دن مرغی کے پروں کے اندر رہتا ہے برابر مسلسل، تو اس مردہ انڈے میں جان آ جاتی ہے۔ پیچھے رہو، ایسے کھیلنا ہے، تو 21 دن پورے، ہاں بڑا بڑا پیچھے جاؤ، تو اسٹارٹ، جلدی پیچھے جاؤ، دیکھ لگا ہوا کھڑے رہو، ہاں ادب ہو، تو تسلسل کے ساتھ بے جان انڈا مرغی کے پروں میں رہتا ہے، تو اس میں جان آ جاتی ہے، ایسا چوزا بنتا ہے کہ اسے اور چوزے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس 21 دن کے دوران میں 1-2 انڈے بعض ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گندے انڈے، کیا کہتے ہیں؟ اگر اس کو آپ توڑ دیں نا، اتنی بدبو آتی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو تو لے جا کر دفن کر کے مٹی دبا دیتے ہیں، اسے بن جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ مدرسے کا ماحول ہے، اگر تسلسل کے ساتھ آپ رہیں گے، آپ کے مردہ دلوں میں جان آ جائے گا، آپ کے ایمان میں جان آ جائے گا، آپ کے اخلاق میں جان آ جائے گا، اور لوگ دوسرے آپ سے مستفید ہوں گے، آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ جیسا وہ انڈا ماں کے پروں میں رہنے سے اس کے اندر جان آ گئی، پھر اسے سلسلہ چلا، خدا نہ خواستہ کوئی آپ میں سے گندا انڈا بن کر نکل گیا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو مدرسے سے چھوڑ کر بھاگ گئے، آتے وغیرہ جاتے اور اتنے برے رہتے ہیں، کہیں نہیں پڑھتے، بس سب کی پولیس نہیں بولتے، وہ گندا انڈا ہے، ایسے نہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماں باپ نے قربانی دے کر بھیجا ہے، آپ یہ قربانی دے رہے ہیں، آپ کے والدین کی قربانی، اساتذہ کی محنت اور قربانی، لگے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود مبتلا بن جائیں گے، آپ کے پاس اللہ رسول کی علم کی امانت آ جائے گی، پھر آپ امتی کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کم و بیشی کی وجہ سے اگر نکل گئے ادھورے، پھر وہ گندے انڈے ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، بولو آمین۔ اس کے لیے محنت کرنا اور اللہ سے مانگنا، آپ اس میں تجھ کا بیش ہو گیا تو درگزر کرتے رہنا، اور اس اساتذہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں عمل کو کرنا۔
اللہ آپ سب کو ماننے توفیق نصیب